ہر روز کی طرح کوکو اپنے گھر کے باہر بیٹھا دور جنگل کے اس پار گھاٹی کو دیکھ رہا تھا جب اس کی مما آ جاتی ہے۔ مما، کیا ملا کچھ کھانے کو؟ نہیں کوکو بیٹا، میں نے پورا جنگل گھوما مگر آج پھر کچھ نہیں ملا۔ مما، اس جنگل میں اب بھوجن کی بہت کمی ہو گئی ہے، ہم وہ دور بڑی گھاٹی پر کیوں نہیں چلے جاتے؟ نہیں بیٹا، پھر کبھی اس گھاٹی کا نام نہ لینا، وہاں کوئی نہیں جاتا، وہ گھاٹی بہت خطرناک ہے۔ پھر دوسرے دن کوکو اپنے دوست جگو کے پاس جاتا ہے۔ یار جگو، سب بھوک سے مر رہے ہیں مگر نہ جانے کیوں سب اس ہری بھری گھاٹی پر جانے سے ڈرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں دانا ہو یا پھر میٹھے میٹھے پھل، ٹھنڈے پانی کی ندیاں ہوں، مگر میری مما بھی مجھے اس گھاٹی کی طرف جانے سے منع کرتی ہے۔ یار جگو، ہم یہ راز جان کر رہیں گے کہ وہاں آخر ہے کیا، کیوں ہمارے مما پاپا نہ خود وہاں جاتے ہیں اور نہ ہمیں جانے دیتے ہیں؟ یہ راز تو بوڑھی فاختہ ہی بتا سکتی ہیں، وہ اس جنگل میں سب سے پرانی ہے، اسے ضرور معلوم ہوگا۔ پھر وہ دونوں دوست بوڑھی فاختہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ بچو، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماں جی، ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ پوچھو پوچھو بیٹا، کیا پوچھنے آئے ہیں آپ؟ ماں جی، وہ جو دور اونچی گھاٹی نظر آ رہی ہے، سب وہاں جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو یہ بات ہے، تو سنو، آج سے کئی سال پہلے ہمارے جنگل کا مٹھو طوطا بھی وہاں جانے کی ضد کرتا تھا۔ میں تو جاؤں گا، میں اس اونچی گھاٹی پر ضرور جاؤں گا۔ مٹھو، وہاں خطرہ ہو سکتا ہے، مان جاؤ، وہاں نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہاں بھوت ہوں، اور ہو سکتا ہے وہاں میٹھے میٹھے پھل اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو۔ ایسے کہتے ہوئے مٹھو اس اونچی گھاٹی کی طرف چلا جاتا ہے، مگر وہ آج تک لوٹ کر نہیں آیا، اس لیے سب وہاں جانے سے ڈرتے ہیں۔ جگو، اب چلو دوست، ہمیں دیر ہو رہی ہے، باقی کی یوجنا ہم کل بنائیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مما، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مٹھو انکل کی وہاں کے طوطوں سے دوستی ہو گئی ہو اور وہاں کے پھل چھوڑ کر وہ واپس نہ آئے ہوں۔ اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مٹھو کو وہاں کسی خطرناک جیو نے کھا لیا ہو جو آج تک مٹھو واپس نہیں آیا۔ کوکو اپنی مما سے ایسے باتیں کرتا ہے۔ پھر دوسرے دن کوکو اور جگو دونوں دوست اونچی گھاٹی پر جانے کی یوجنا بناتے ہیں۔ جگو اپنے گھر سے ایک تیز چاقو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہم کریں گے، ہم بہادری سے یہ ایڈونچر کریں گے، ہم جائیں گے، اور اگر وہاں کچھ پھلدار پیڑ ہوئے تو ہم اپنے بڑوں کو اس بھوک سے بچا لیں گے۔ چلو دوست، تیاری کرو۔ پھر وہ دونوں دوست وہاں سے اڑتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ تیز ہوا چلتی ہے اور وہ دونوں تھوڑی دیر ایک پیڑ پر بیٹھ کر خود کو سرکشت کرتے ہیں۔ وہ بہت تیز اڑتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ گھاٹی ان کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تو اس گھاٹی پر شام سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر انہیں اپنی آنکھوں پر وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا، وہاں تو ہر طرف پھول ہی پھول اور پھل ہی پھل تھے، ندیاں تھیں اور بہت کچھ۔ دوست، ہم نے کر لیا، ہم نے بھوجن کی کھوج کر لی۔ آواز سن کر وہاں ایک بڑا اور موٹا طوطا آ جاتا ہے۔ بچوں، آپ یہاں کیسے؟ یہاں تو آج تک کوئی نہیں آیا۔ انکل، ہم پہاڑوں والے جنگل سے آئے ہیں۔ کیا آپ رانو چڑیا کے بیٹے ہیں؟ اور آپ کے پاپا کا نام کالو کوا ہے؟ وہ دونوں ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ مگر انکل، ہمارے بڑے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہاں کسی نے مار دیا ہوگا جو آپ ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ بچوں، یہاں اتنے میٹھے پھل اور پھول تھے، میرے جیسے اور بھی طوطے تھے، اس لیے میں یہیں کا ہو کر رہ گیا، میں واپس ہی نہ جا سکا۔ پھر مٹھو طوطا انہیں کچھ پھل کھانے کو دیتا ہے۔ دونوں دوست پھل کھاتے ہیں۔ چلو کوکو، ہم اپنے مما اور پاپا کو جا کر بتاتے ہیں۔ واپس پہنچتے ہوئے انہیں رات ہو جاتی ہے اور پھر دوسرے دن دونوں دوست اپنے اپنے پریوار کو ساتھ لے کر اس ہری بھری گھاٹی کی طرف اڑتے ہیں۔
چھوٹے دوستوں نے اپنے پریوار کو بھوک سے بچا لیا تھا۔ انہوں نے اس ڈر کا مقابلہ کیا تھا جو ان کے بڑوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، بلندی کو دور سے دیکھ کر ڈرنے کی بجائے محنت اور لگن سے بلندی پر جانا سیکھیں۔ آپ کا دھنیہ واد۔ جنگل کے بیچوں بیچ سرخ گلاب اپنی خوشبوئیں بکھیر رہا تھا۔ وہ پورے جھوپن پر تھا۔ چھوٹی چڑیا اس سرخ گلاب کی پکی دوست تھی۔ چڑیا ہر روز بھوجن لینے کے لیے نکلتی۔ وہ پہلے اپنے دوست کے پاس جاتی، اس سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ آج میں بھوجن لینے پہاڑوں کے اس پار جاؤں گی۔ کیا وہاں بھی میرے جیسے پھول ہیں؟ کیا وہ بھی سرخ رنگ کے ہیں؟ ہاں، وہاں بھی آپ جیسے کئی پھول ہیں، مگر میری دوستی تو کیول آپ سے ہی ہے، کیونکہ آپ ان سب سے زیادہ سندر ہو۔ چڑیا کی یہ بات سن کر سرخ گلاب اور بھی اکڑ جاتا ہے۔ میرے لیے سنگیت نہیں گاؤ گی کیا آج؟ پھر چڑیا اپنے دوست کے لیے سنگیت گاتی ہے، جسے سن کر گلاب بہت خوش ہوتا ہے۔ سامنے پیڑ پر ایک کوی رہتی تھی، جسے چڑیا اور سرخ گلاب کی دوستی پسند نہ تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح ان کی دوستی توڑوانا چاہتی تھی۔ ایک دن کوی چڑیا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، چڑیا، میں ابھی سرخ گلاب کے پاس سے آ رہی ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ چڑیا تو کیول میری خوشبو کے لیے میرے پاس آتی ہے، جب میری خوشبو نہیں رہے گی تو چڑیا بھی میرے پاس نہیں آئے گی۔ نہیں گوری، میری تو سرخ گلاب سے دوستی ہے، اور دوستی بنا کسی لالچ کے ہوتی ہے۔ گوری کوی چڑیا سے کچھ ایسی باتیں کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر سیدھی سرخ گلاب کے پاس جاتی ہے۔ پھول، پتا ہے وہ چھوٹی چڑیا بہت لالچی ہے، مگر وہ میری دوست ہے، آپ پلیز ایسا نہ کہیں۔ کیسی دوستی؟ جب تک تمہاری پنکھڑیوں میں خوشبو ہے تب تک وہ تمہاری دوست ہے۔ اگر وشواس نہیں تو آج سے اپنی خوشبو نہ دینا، پھر دیکھنا وہ کبھی تم سے ملنے بھی نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے کوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگر یہ کوی سچ بول رہی ہے تو آج میں چڑیا کو آزماتا ہوں۔ سرخ گلاب کوی کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور جب تھوڑی دیر بعد چڑیا سرخ گلاب کے پاس آتی ہے تو سرخ گلاب اپنی خوشبو بکھیرنا بند کر دیتا ہے۔ ارے میرے دوست، یہ کیا؟ آج آپ کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ میری خوشبو کے لیے ہی مجھ سے ملنے آتی ہو، مجھے سب پتا چل گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مگر پھول بنا خوشبو کے اچھے نہیں لگتے۔ مگر اب اگر تمہیں مجھ سے دوستی کرنا ہے تو میں اپنی خوشبو آپ کو نہیں دوں گا، پھر ہی پتا چلے گا کہ تمہاری دوستی سچی ہے یا جھوٹی۔ چڑیا پھول کی یہ بات سن کر غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے دوست کی ان باتوں سے بہت دکھی ہوتی ہے، کیونکہ کوی نے بھی اسے بتایا تھا کہ وہ پھول اس کے بارے میں برا سوچ رہا ہے۔ چڑیا سرخ گلاب سے ملنے نہیں جاتی اور اپنے گھونسلے میں ہی رہتی ہے۔ آج مجھے پتا چل گیا، وہ چڑیا سچ میں میری خوشبو کے لالچ میں ہی مجھ سے ملنے آتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے اپنی خوشبو نہیں دی تو مجھے ملنے بھی نہیں آئی۔ کوئی بات نہیں، میں کوئی اور دوست بنا لوں گا۔ یا اداس تھی، وہ اپنے دوست سرخ گلاب کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اور پھر آہستہ آہستہ چڑیا بیمار رہنے لگتی ہے۔ طوطا جا کر بلبل کو بلا کر لاتا ہے۔ بلبل چڑیا کا چیک اپ کرتی ہے۔ چڑیا کی بیماری کی دوا سرخ گلاب کے رس میں ہے۔ اگر چڑیا کو سرخ گلاب کا رس دیا جائے تو پھر ہی چڑیا ٹھیک ہوگی۔ تو پھر بلبل، آپ چڑیا بہن کو سرخ گلاب کا رس دے دیں۔ میں ابھی سرخ گلاب کا رس لے کر آتی ہوں۔ پھر بلبل سرخ گلاب کا رس لینے سرخ گلاب کے پاس جاتی ہے۔
آپ میرے رس کا کیا کرو گی؟ چھوٹی چڑیا بہت بیمار ہے، جب تک میں اسے سرخ گلاب کا رس نہیں دوں گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اسے کوئی بڑا صدمہ لگا ہے۔ یہ سن کر گلاب رونے لگ جاتا ہے اور بلبل سے کہتا ہے، آپ جلدی سے چڑیا کو کسی طرح میرے پاس لائیں، مجھے پتا ہے کہ چڑیا کو کیا ہوا ہے، وہ میری وجہ سے ہی بیمار ہوئی ہے۔ یہ سن کر بلبل چڑیا کے پاس جاتی ہے اور اسے لے کر پھول کے پاس آ جاتی ہے۔ مجھے معاف کر دو میری دوست، میں کوی کی باتوں میں آ گیا تھا، میری خوشبو آپ کے لیے ہی ہے، میری یہ سرخ لال رنگت آپ کے لیے ہی ہے۔ پھر چڑیا مسکرانے لگتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ چڑیا کو دوا کی نہیں بلکہ آپ کی دوستی کی ضرورت ہے۔ پھر وہ سب ہنسنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کی باتوں میں آ کر اپنے سچے دوستوں پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔